قوم لوط ایک ایسی بدکار اور سرکش قوم تھی جس کی مثال تاریخ انسان میں کب ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط کو نبی بنا کر بھیجا، مگر اس قوم نے نبی کی بات ماننے کے بجائے کھلی نافرمانی کی اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی اور فطرت کے خلاف اعمال کو اپنا شعار بنا لیا۔ بالآخر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہ قوم ہمیشہ کے لیے عبرت بن گئی۔ قوم لوط موجودہ فلسطین اور اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم کئی شہروں پر مشتمل تھی۔ ان کا مرکز سدوم تھا جو بدکاری اور گناہوں کا گھر بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو اس قوم کی اصلاح کے لیے آپ نے انہیں اللہ کی عبادت، پاکیزہ زندگی، شرم و حیا، جائز نکاح، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دی، مگر قوم نے انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ قوم لوط کئی سنگین گناہوں میں مبتلا تھی، جن میں سب سے نمایاں تھی یہ قوم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، جسے قرآن نے کھلے لفظوں میں انتہائی بے حیائی قرار دیا۔ یہ لوگ گناہ چھپ کر نہیں بلکہ محفلوں اور بازاروں میں فخر سے کرتے تھے۔ جو مسافر ان کے شہر میں آتا اسے ذلیل کیا جاتا اور اس پر ظلم کیا جاتا۔ حضرت لوط کو شہر سے نکلنے کی دھمکیاں دیتے اور کہتے اگر لوط باز نہ آئے تو اسے بستی سے نکال دو۔ حضرت لوط نے طویل عرصے تک قوم کو سمجھایا، ڈرایا، اللہ کا عذاب سے خبردار کیا، مگر قوم کی سرکشی بڑھتی گئی۔ وہ کہتے تھے اگر سچے ہو تو عذاب لاؤ۔ یہی جملہ ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب اس قوم کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور بتایا کہ قوم لوط پر عذاب آنے والی ہے۔ پھر یہی فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں حضرت لوط کے پاس پہنچے۔ جب قوم کے بدکار لوگوں کو ان مہمانوں کی خبر ملی تو وہ حضرت لوط کے گھر جمع ہو گئے اور ناپاک ارادوں کا اظہار کیا۔ حضرت لوط سخت پریشان ہوئی اور فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں، اس سے نکاح کر لو، اللہ سے ڈرو، مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ تب فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور کہا اے لوط آپ نہ ڈریں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط کو حکم دیا رات کے وقت اہل ایمان کے ساتھ چھڑ چھوڑ دیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط کی بیوی ایمان نہ لائی تھی، اس لیے وہ عذاب میں گرفتار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر ایسا ہولناک عذاب نازل فرمایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ پوری چھڑ زمین سمیت الٹ دی گئی، پکی ہوئی مٹی کی نشان، کوئی فرد، کوئی گھر، کوئی نشان نہ باقی رہا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان بستیوں کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کا پتھر برسائے۔ وہ علاقہ ایک ویران میدان بن گیا، نہ آبادیاں رہی، نہ خوشحالی، نہ زندگی۔ آنے والی قومیں وہاں سے گزرتی اور عبرت حاصل کرتی۔ قوم لوط کا انجام قیامت تک انسانیت کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ فطرت کے خلاف زندگی تباہی لاتی ہے۔ نبی کی نافرمانی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ گناہ پر اصرار اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت صرف توبہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ قوم لوط کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ اعراف، سورۃ ہود، سورۃ ہجر، سورۃ انبیاء، سورۃ شعراء اور سورۃ النمل میں۔